میری کلینکل پریکٹس میں ایک بہت عمومی مسئلہ جو لوگ لے کر میرے پاس آتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اسموکرز حضرات ہیں، جو ٹبیکو یا کسی بھی فارم میں اسموکنگ کو پرسو کرتے ہیں، ان کی پرابلم ہوتا ہے کہ وہ دانتوں کو صرف اس چیز پہ کنسرن ہوتے ہیں کہ ان کے دانتوں پہ پلاہٹ یا نکوٹین کے سٹینز ہیں. وہ سٹین صاف کروانے آتے ہیں، مگر اس کے درپردہ بہت سارے مسائل ہیں جن کو جاننا بہت ضروری ہے اور جن کا سد باب کرنا بہت ضروری ہے. اسموکنگ جب انیشیل سٹیجز پر ہوتی ہے تو وقت کے ساتھ ساتھ وہ دانتوں کے اندرونی سرفیس پہ پلاک سے کیلکولس بننا شروع ہوتا ہے، اور وہ کیلکولس ہارڈ ہو کے پتھروں کی فارم میں کنورٹ ہو جاتا ہے. اور وہ جو کیلکولس یا پتھر یا سٹونز کی فارم اختیار کرتا ہے، جتنا اس کی کوانٹٹی بڑھتی جاتی ہے اتنا وہ مسوڑوں کو دانتوں سے دور کرتا جاتا ہے، اور ایونچولی لوزننگ آف ٹیتھ یعنی کہ دانتوں کا ہلنا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ شروع ہو جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو بہت زیادہ خطرناک حد تک ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ سگریٹ کے اندر ہزاروں اقسام کے کارسینوجنز موجود ہیں، اور وہ کارسینوجنز کیونکہ آپ کی اورل کیویٹی میں جا رہے ہیں، اور اسپیسیفکلی جیسے میں نے بتایا کہ کیلکولس کے اندر وہ موجود ہو کے وہاں چپک جاتے ہیں، اور جتنا عرصہ وہ آپ کے منہ کے اندر یا اورل کیویٹی کے اندر وہ کارسینوجنز موجود رہیں گے، وہ کسی نہ کسی فارم میں خدا نہ خواستہ اورل کینسر کی صورت بھی اختیار کر سکتے ہیں. اور اسپیشلی ہم نے کلینکل کیسز میں دیکھا ہے کہ اسموکرز پلس گٹکا کھانے والے اور پان کھانے والے لوگ جو ہیں ان کو اورل کارسینوما جو ہے یا اسکویمس سیل کارسینوما، ان کی کوانٹٹی جو ہے وہ زیادہ پائی جاتی ہے. اس لیے اسموکرز کے لیے دو ہدایات بہت ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ وہ روز اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں. سیکنڈلی وہ الیکٹرک برش یوز کرنا شروع کریں. نارمل برش ان کی موومنٹس کو کنٹرول نہیں کر پاتا، جتنا اسموکنگ سے سٹینز جمع ہوتے ہیں ان سب کو کلیئر نہیں کر سکتا. اس لیے الیکٹرک برش جو ہے اس کی ریکمنڈیشن ہر اسموکر کے لیے میری ذاتی رائے کے مطابق بہت ضروری ہے، جس سے ان کے سٹین صاف رکھنا اور اورل ہائیجین مینٹین کرنا کسی حد تک امپروومنٹ اور پاسبلٹی کی طرف جا سکتا ہے.